اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اسپیشل نیوز میں دو بڑی خبریں آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ جی ہاں، پہلی بڑی خبر ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک امریکی نیوز چینل ہے CNN۔ جی ہاں، اس نے فیک نیوز، جعلی نیوز اور غلط خبر دکھانے پر باقاعدہ معافی مانگ لی ہے۔ لیکن کس نے مانگی؟ امریکی نیوز چینل نے معافی مانگی ہے۔ ہمارے یہاں کے بے شرم اور جھوٹے جنہوں نے پترکاریتا کو بدنام کر کے رکھ دیا، ہمارے یہاں کے گودی چینل جھوٹی خبریں دکھانے پر معافی نہیں مانگیں گے، بلکہ یہ تو جان بوجھ کر جھوٹی خبریں دکھاتے ہیں اپنے آقا کے اشاروں پر۔ چلیے آئیے، خبر کیا ہے؟ تو پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل اور حماس فلسطین کی جو جنگ جاری ہے، اس جنگ کو لے کر پہلے 2 دنوں میں یہ خبریں دکھائی گئی تھی کہ کس طریقے سے مجاہدین، جی ہاں، حماس یا پھر القسام بریگیڈ کس طریقے سے اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں اور ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، یہ ایسا دکھایا گیا تھا۔ جی ہاں، لیکن جس چینل نے یہ دکھایا تھا، امریکی ٹیلی ویژن CNN پر یہ ویڈیو دکھائی گئی تھی، تو CNN نے باقاعدہ اس پر معافی مانگ لی ہے کہ اسرائیلی بچوں کے قتل سے متعلق جو فیک نیوز بتائی گئی تھی اور ویڈیو بتائی گئی تھی، سوشل میڈیا پر بیان دیتے ہوئے CNN کی رپورٹر سارا نے باقاعدہ معافی مانگ لی ہے۔ جی ہاں، تو مغربی میڈیا امریکی چینل CNN نیوز نے ایک جھوٹی ویڈیو بتائی تھی جس میں مجاہدین کو بدنام کرنے کے لیے، فلسطینیوں اور حماس کو بدنام کرنے کے لیے یہ دکھایا گیا تھا کہ اسرائیلی بچوں کا قتل کر رہے ہیں مجاہدین۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا، میں نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ مجاہدین اسلام کے ماننے والے، اللہ اور اس کے رسول کے قرآن کے ماننے والے، اور اللہ اور اس کے رسول کے اور قرآن کے ماننے والے کبھی بھی بچوں کا قتل نہیں کر سکتے، عورتوں کو چھیڑخانی نہیں کر سکتے، بزرگوں اور بوڑھوں کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام نے جو جنگ کے اصول بتائے ہیں اس میں بھی رحم کی تعلیم دی گئی ہے۔ جی ہاں، آج جو دنیا ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، وہ اسلام نے دی ہے، اور کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا یہ حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ آخر ہماری بات صحیح نکلی، میری بات صحیح نکلی، میرا بیان صحیح نکلا، اور آج یہ خبر پڑھتے ہوئے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ CNN امریکی نیوز چینل نے یہ مان لیا، معافی مانگ لیا کہ اسرائیلی بچوں کے قتل سے متعلق جو ویڈیو ہم نے دکھائی تھی وہ فیک تھی، وہ جھوٹی تھی۔ جی ہاں، لیکن اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہمارے یہاں کے تو کچھ جھوٹے جو منی پور نہیں گئے تھے، منی پور میں کس طریقے سے بیٹیوں کو ننگا کیا گیا، عورتوں کو، مہیلاؤں کو ننگا کیا گیا، ان کا ریپ کیا گیا، اور 5 مہینے سے ہمارے ملک کا منی پور جل رہا ہے، نہ نریندر مودی وہاں پر گئے، نہ ہمارے یہاں کے چینل وہاں پر گئے، اور وہاں پر جو گئے انہوں نے بھی جھوٹی خبریں دکھائی۔ تو ہمارے یہاں کے جھوٹے جو منی پور نہیں پہنچے تھے وہ اسرائیل پہنچ گئے ہیں اور اسرائیل کے حالات کو وہ دکھا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کی ایک مشہور جرنلسٹ ہے، پترکار ہے، عارفہ خانم، اس کا ویڈیو کل وائرل ہوا جس میں عارفہ خانم نے کہا کہ ہمارے یہاں کے جھوٹے وہاں جا کر بھی جھوٹی خبریں دکھا رہے ہیں اور یک طرفہ خبریں دکھا رہے ہیں، اسرائیل کی گود میں بیٹھ کر اسرائیل کا کھا رہے ہیں اور اسرائیل کی ہی خبریں دکھا رہے ہیں، اسرائیل پر ہی ہوتا ظلم بتا رہے ہیں۔ جی ہاں، وہاں پر جا کر یہ پترکاریتا کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں۔ ویسے ہمارے یہاں کے گودی چینل ایسے ہیں بدماش کہ جنہوں نے پترکاریتا کی پوری عزت کو نیلام کر دیا ہے، پترکاریتا کو بدنام کر دیا ہے، اور ابھی بھی ان کو شرم نہیں آ رہی۔ اب یہ انٹرنیشنل لیول پر اسرائیل پہنچ کر، وہاں پہنچ کر جھوٹی خبریں دکھا کر ہمارے اس پیارے ملک کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو خیر، یہ خبر تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور دوسری خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر، جمعیت علماء ہند کے راشٹری ادھیکش حضرت مولانا ارشد مدنی نے کھل کر یہ کہا ہے کہ ہم پہلے دن سے
ہم پہلے دن سے اور برسوں سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کی زمین پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے، صہیونیوں نے قبضہ کیا ہے، یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور فلسطین کی زمین کو آزاد کروایا جائے اور فلسطینیوں کو ان کی زمین دی جائے۔ انصاف یہی ہے، انصاف یہی ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی زمین دی جائے اور جنہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے ان سے وہ زمین کو ہٹایا جائے، خالی کروایا جائے۔ اس وقت مولانا ارشد مدنی کا پھر بڑا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کا آتنکواد، اسرائیل کی جارحانہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اب انٹرنیشنل لیول پر بین الاقوامی تمام برادریوں کو اور تمام ملکوں کو سامنے آنا چاہیے، اور اسرائیل جس طریقے سے ننگا ناچ آتنکواد کا فلسطین کے ساتھ کھیل رہا ہے اور فلسطینیوں کے معصوم بچوں کو قتل کر رہا ہے اور فلسطین میں اسکولوں پر مسجدوں پر بم برسا رہا ہے، اسرائیل کے اس ننگے ناچ کو اور اس آتنکواد کو روکنے کے لیے مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری اور ادارے فوری طور پر میدان میں آئے اور مؤثر طور پر اقدامات کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی پوری دنیا تماشائی بنی ہے، اسرائیل آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے اور امریکہ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے سب سے زیادہ ننگا ناچ امریکہ کر رہا ہے کہ اپنے ناجائز پیدا کیے ہوئے بچے اسرائیل کے سپورٹ کے لیے امریکہ میدان میں اترا ہوا ہے۔ اس لیے مولانا ارشد مدنی نے یہ کہا ہے کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی برادری اور بین الاقوامی انسٹیٹیوٹ اور اداروں کو چاہیے کہ اسرائیل کی بربرتا، اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف مؤثر قدم اٹھایا جائے۔